نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابن الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 66 تک یعنی 66 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 67 میں 67 میں اللہ پاک فرماتا ہے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اے لوگو، میرے حبیب کے ذریعے جو بھی تمہیں خبر ملی ہے، جن چیزوں کی بھی خبر اور اطلاع میرے حبیب کے واسطے سے تم تک پہنچی ہے، حشر ہو، برزخ ہو، میزان ہو، عذاب قبر ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، موت ہو، حیات ہو، جس چیز کی بھی خبر ملی ہے، مستقرن، ہر خبر اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جو خبر دی گئی ہے قیامت آئے گی تو آئے گی. دن بتا دیے گئے، مہینے بتا دیے گئے، سن نہیں بتایا. ورنہ ابھی دیکھیے کورونا وائرس میں، لاک ڈاؤن میں جتنی بھی جمع پونجی تھی سب لوگ اس لیے بھی کھا رہے تھے پتہ نہیں کل ہماری باری تو نہیں ہوگی. رات میں سوتے تھے تو صبح تک زندہ رہیں گی کہ نہیں، ایسی سوچ. اگر یہ بتا دیا جائے کہ کل قیامت آنے والی ہے تو کیا ہوگا؟ گویا نفسیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور انسانی نفسیات اس بات کی ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں اجازت نہیں دیتی کہ وہ مرے. قیامت کا تعلق اسی سے ہے. اس لیے مہینہ تو بتا دیا محرم کا، دن بھی بتا دیا عاشوراء کا، سن اور عیسوی نہیں، سن ہجری اور عیسوی نہیں بتائے. فلسفہ یہی ہے کہ ہم آپ ہر چیز میں عجلت پسند ہیں. اللہ پاک جس پر رحم کرتا ہے وہ ہر چیز میں اللہ کی خوشنودی دیکھتے ہیں، چاہے موت ہو یا حیات ہو. لیکن عمومی یہی ہے، خلق الانسان من عجل. یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان بڑا عجلت والا پیدا کیا گیا ہے. اور خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. کس اعتبار سے؟ بلکہ ہر اعتبار سے کہ فکر، جسمانی طور پہ، ہر طرح سے دیکھیں ہم. کسب، محنت، اسی لیے تو ان کو کہا جاتا ہے کرنے کو، الا ما رحم. لیکن اللہ پاک جس پر رحم فرمائے وہ کمزور دکھتے تو ہیں لیکن ہوتے نہیں. اسی لیے پیٹ پہ پتھر رکھنے کے باوجود، مسلسل روزے رکھنے کے باوجود نبی کا ارشاد ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ جینا جب تک لکھا ہے نصیب فرمائے. تو لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر ایک خبر جو محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملی ہے، وہ خبر کا واقع ہونا لازمی ہے، کمپلسری ہے. قیامت آئے گی، جو قرآن کے ذریعے سے نبی نے دیا ہے آپ کو، اللہ کا جو پیغام ہے، قبر کا عذاب حق ہے، بالکل ہے. بہت سارے ایسے موقع بھی آئے قبر کے عذاب کے حوالے سے کہ پریکٹیکلی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. ایک ہوتا ہے تھیوری دے دیا کہ قبر کا عذاب ہوگا. آج
لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے، اس قسم کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے ڈھیٹ تھوڑے سے ہو گئے ہیں. ورنہ آپ سوچیں قرون اولیٰ خیر القرون کا مکمل زمانہ ہے، وہ کنیکٹڈ زمانہ بھی نہیں، مکمل زمانہ. خیر القرون بولے بیسٹ سنچری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اس سے بہتر سنچری کیا ہو سکتی. تابعین کا کنیکٹڈ زمانہ ہے صحابہ سے، ہے نہیں، تبع تابعین کا کنیکٹ، لیکن صحابہ کس سے کنیکٹ، تو ڈائریکٹ بہترین سنچری میں. لیکن ایسے عالم میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ 2 قبر کے قریب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. آپ ذرا لفظ قبر پر غور کریں. کفار مشرکین کا ماحول کیا تھا؟ وہ موت حیات سب ایکول تھے ان کے پر، نہ جینے کا تصور نہیں، مرنے کا تصور نہیں. مر جاتے تھے، کہیں جلا، کہیں پھینک پھاک، ادھر ادھر کر دے. قبر کا لفظ بول رہا ہے کہ اپنے ہی تھے. اور اس کی اور وجہ یہ ہے کہ مشرکین اور کافرین کی، آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ اللہ رحم فرما. مشرکین اور کافرین کی اگر قبر ہوتی تو حضور پاک روکتے نہیں. حدیث کا لفظ ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، 2 قبروں کے قریب سے حضور کا گزر ہوتا ہے. صحابہ کو ایسے کرتے ہیں، رک جاؤ. فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. بات دوسری طرف نہیں لے جائیے، جب علم غیب کا کانسیپٹ آئے گا تو ہم بتائیں گے. لیکن یہاں پر ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور نے تھیوری صرف نہیں دیا، پریکٹیکل بھی دیا ہے. کہہ دیتے قبر میں عذاب حق ہے، آپ مان لیتے، جیسے جنت حق ہے مان لیتے، کبھی گئے نہیں. دوزخ حق ہے مان لیتے، کبھی پریکٹیکل نہیں ہوا. بلکہ یہ بتایا گیا کہ یہ 99 حصے کا 1 کروڑواں حصہ بھی اگر کریں جہنم کے آگ کے اور دنیا میں ڈال دے تو راکھ ہو جائے. ارے باپ رے باپ، اس آگ کی بات ہی الگ. لیکن پریکٹیکل نہیں ہوا. یہ قبر کے قریب سے جب گزرے تو حضور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں قبر میں عذاب ہو رہا ہے. انہما لیعذبان، بے شک ان دونوں صاحبان قبر کو عذاب دیا جا رہا. صحابہ کرام ششدر رہ گئے. اور ششدر رہنے کی بات ہی ہے. آپ سوچیں ذرا، ہم 1400 سال کے بعد تھوڑا سا عمل کیا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایک دم رجسٹرڈ جنتی سمجھنے لگتے ہیں. وہ حضور کا زمانہ ہے کہ خالی دیکھ لیں نبی کو ایمان کی حالت میں، اب مر جائیں تو جنت انتظار کرتی ہے. لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ عذاب ہو رہا. رے باپ رے باپ، یہ بڑا اہم پہلو ہے. عقیدہ آپ رکھیں کہ گناہ گار ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساری پازیٹیوٹی کو آپ جب لائیں تو یہی لگتا ہے کہ صحابہ کا دھول بھی مل جائے تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. لیکن صحابہ کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا اسٹیٹس یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کیا ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹینشن مت لو. وما یعذبان فی کبیر، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اب آپ سوچیں ذرا، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، عذاب بھی ہو رہا ہے، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. سوچئے جب بڑا گناہ کرے تو کیا ہو رہا ہو. بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تو حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعتوں، ایک جو ہے نا چغل خوری سے نہیں بچتا تھا، ایک چگلی کھاتا تھا. یمشی بن نمیمہ یہ لفظ ہے. ایک جو ہے چگلی کھاتا تھا، چگلی کرتا تھا، ادھر کی ادھر کرتا تھا. اور دوسرا جو ہے پیشاب کے چھینٹ سے نہیں بچتا تھا. اب دونوں ہے، اپنے بھی پیشاب کے چھینٹ سے، گائے بھینس چراتے نہیں جانور چراتے اس کے بھی چھینٹ سے، مطلق ہر پیشاب نجس ہے. دوسرا پیشاب کے چھینٹ سے نہیں بچتا تھا. یہ اور بات ہے کہ چغل خوری کبیرہ گناہ ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں جو شرک کہتے ہیں آپ، کفر کہیے آپ، گستاخی کہیے آپ، بڑا بڑا گناہ جو ہوتا ہے ایک دم. مسلسل نماز چھوڑیے آپ، بڑا بڑا گناہ ہوا، کبھی نہیں بچتا ہوگا. لیکن ایک چھوٹے سے گناہ سے قبر کا عذاب، اور نبی دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں پر پورا ایک دم سما کو
ذرا سی تصور میں باندھیے. سچ کہوں ایسا ہی لگتا ہے ایک نبی کی ہیاس ہے ورنہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہاں پر اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بولتے ہیں نا انتم روپ تک، آخری لمحے تک کس طرح کوشاں ہیں، کس طرح محنت کرنے والے ہیں، فرمانے والے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کی جماعتوں، کھجور کی ایک ٹہنی لاؤ. یہ پورا تفصیل ہے. جب بھی میں پڑھاتا ہوں نا بخاری شریف کی حدیث نزدیک ہی میں ہے، باب الاستنزاء بالبول یا من البول، پیشاب سے بچنے کا باب، ایسا ٹاپک ہے بخاری کی شروع ہی میں ہے. تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن کوئی حیثیت نہیں ہمارے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ایک ہی ہے جو نبی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی لاؤ. اللہ حضور کے ہاتھ میں جب دیا گیا تو حضور نے اس کو دو ٹکڑا، فشق بنصفین یہ لفظ ہے، دو ٹکڑے میں ان کو کیا، دو ٹکڑا کیا. غر احدہما علی قبر واحد وعلی الآخر. غرسہ کا لفظ غور کیجئے گا سمجھ میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ارشاد فرمایا ہے یہ ہے امید. فرماتے ہیں انہما نہیں خفف اللہ عذابہما ما لم ییبسا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اے صحابہ کرام کی جماعت، یہ ٹہنی کی جو ہریاں ہیں، ہریالیاں ہیں، جب تک یہ تری باقی رہے گی ان دونوں کے قبر سے عذاب اللہ اٹھا لے گا. اب یہ حدیث ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی یہ حدیث. اب آپ اس میں نقطہ سب تلاشیے. وہ تو وہیں پر تھی نا ٹہنیاں، کون مانے دور تھی، وہ نزدیک ہی سے تو لائے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے برکت والی ہاتھ سے جو ٹچ کر دیا ہے نا، اس برکت سے عذاب قبر میں تخفیف ہوئی. لیکن ایک نقطہ میں دوسرے جانب سے اس کو پیش کروں، یا رسول اللہ ٹہنی کی کیا ضرورت تھی، آپ تو خود کھڑے تھے وہاں، خود کھڑے تھے وہاں، یہ کیوں نہیں دلوایا؟ یہ بھی دلواتا، لیکن آج کی تاریخ میں یا صبح قیامت تک آپ کو وہ بیس نہیں مل پاتا جو آج آپ کر رہے ہیں. اس سے جانتے ہیں ہزاروں مسائل نکلتے ہیں، خاص طور سے درگاہوں پر، آستانوں پر. کبھی بھی آپ جائیں تو آج کل تو خیر ایک وہ ہو گئی ہے، کیا بولتے ہیں، تجارت کے اڈے بن گئے ہیں. جو پھول چڑھاتے ہیں وہی پھول پھر لا کر کے بیچتے ہیں، یا تجارت کے اڈے بن گئے ہیں. لیکن کبھی بھی تر و تازہ پھول ٹہنیاں آپ کے پاس ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ گلاب کا پھول ہی ہو، تر و تازہ ہریالی جس کے اندر ہو وہ چیز ضرور لے جایا کریں، کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. وہاں جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب میں بھی انہیں لطف آ رہا تھا. وہ تو ہمارے لیے مصطفیٰ نے ایک پریکٹیکل دیا ہے. آج بھی اگر جب جائیں تو ہریالی، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ جو پھول اجلے اجلے دکھتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں، اس کے اندر جو ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، جبکہ وہ پتے بھی تسبیح پڑھنے کے قابل ہیں. وہ پتے کو نہ پھینکیں، جس کے اندر بھی تازگی ہے، ہریالی ہے. اسی لیے قبر کے اندر سے درختوں کو کاٹنے کا حکم کیوں نہیں ہے، منع فرمایا گیا ہے. منع کی وجہ وہی ہے کیونکہ وہ تر ہے، ہریالی ہے، وہ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی، اور اس کی برکت سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ عذاب کا کانسیپٹ ہے یا قبر کا عذاب حق ہے، نہیں، بتایا، دکھایا اور عذاب کو دور کروایا ہر طرح سے. لیکن آپ ہیں، ہم ہیں، 1400 سال کے بعد جی رہے ہیں. تھوڑا سا بھی تاریخ اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کیا کبھی بھی یہ کانسیپٹ سنے ہیں آپ؟ امام حسین نے 25 مرتبہ حج کیے ہیں. امام حسن نے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 25 مرتبہ حج کیے.
امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 مرتبہ حج کیے. کبھی یہ کانسیپٹ دیکھے آپ؟ امام اعظم خود فجر کی نماز سے عشاء کی نماز، عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، ان سے بھی مروی حضرت امام اعظم سے بھی. لیکن یہ سب کبھی بھی کانسیپٹ نہیں دیکھے ہوں گے، کبھی تقریر کا عنوان نہیں بنا. کیوں؟ اعمال بیس رہا ہی نہیں کبھی بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیشہ بیس رہے. لکل نبأ مستقر، تو جو بھی خبر دی گئی ہے اس خبر کو ایزی نہ لیجئے، وہ خبر واقع ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ قیامت آپ کے عمل کی وجہ سے آئے، ایسا عمل کیجئے کہ قیامت کو اللہ روک دے، آنے والے طوفان کو بھی اللہ تعالیٰ روک دے. حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ہی ہے نا، طوفان نوح عنوان ہے نا. کس نے روکا اور کیوں روکا؟ آب زمزم بند کیوں ہوا؟ جاری جب ہوا تو بند کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دینا چاہے تو آپ کی حیثیت کے مطابق شکر کے ساتھ لیتے رہیے، اور اگر آپ کو پکڑنا چاہے تو اس پکڑ سے بچنا ہے تو نیکیاں کرنی ہوں گی، آپ کو اچھائیاں کرنی ہوں گی. آپ کو اگر نیکیاں نہیں کریں گے تو پھر وہ تسلسل بالکل رہے گا. یہ تو احسان ہے حضرت ہاجرہ کا جو آج پوری دنیا میں پانی نہیں ہے. ام اسماعیل پر اللہ رحم فرمائے. نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی، زمزم کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر، ارے میرا بیٹا ڈوب جائے گا، ٹھہر ٹھہر میرا بیٹا ڈوب جائے گا، تو رک گئے. سوال یہ ہے جاری کرنے والے مولا تو کیوں نہیں روکا؟ دیکھیے جواب دیکھ رہے ہیں. اللہ والے، اللہ والیاں ایسی ہوتی ہیں. کئی شہپارے ملتے ہیں، لمبی ہو جائے گفتگو. بس یہی کہوں گا کہ کچھ تو کر لیجئے اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ہو، پھر کرنے کا موقع نہ ملے. موت سے پہلے ہی ہمارے تک موقع ہے. موت کے بعد دنیا تو لمبی ہے، موقع کچھ نہیں ہے. یہاں دنیا لمبی نہیں ہے، موقع بہت ہے. ایک ہی دنیا ہے آپ کے پاس، پھر نہیں ہے. اور اب تو اور عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے فارم کی چیزیں کھا کھا کر کے، مصنوعات کھا کر کے. اچھی چیزیں ملتی ہے تو 4 لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں. اپنے حساب سے، نفس کے حساب سے کہہ رہا ہوں. اب تو اور عمر کم ہو گئی. 60 سال تک اچھے سے جی کر دکھا دیجئے. آپ نہیں جی سکتے. پھر عمر کہاں ہے آپ کے پاس؟ 20 سال 30 سال 40 سال کے اندر تک تو آپ بس فیوچر کا نام ہی خالی دے رہے ہیں. شادی کر کے 10 سال 15 سال تک چلیے ڈانٹ ڈپٹ کی زندگی یا جو بھی آپ کہیں. 50 کروس کرنے کے بعد کہاں عمر ہے آپ کے پاس؟ تو ہے کیا آپ کے پاس؟ کس کے لیے آپ کوشاں ہیں؟ پھر ایک چھوٹی سی عمر کے لیے سب کچھ وقف کر دیا آپ نے، اور کئی دنیا کا پھر مقابلہ کرنا آپ کو. قبر کی دنیا ہے، قبر کے بعد حشر تک کے درمیان برزخی دنیا کتنی صدیاں چلے گی پتہ نہیں. یہ 60 سال 20 سال کی بات نہیں ہے. وہاں کوئی موقع نہیں، وہاں صرف دینا ہے. یہاں موقع ہے کام کرنے کا، وہاں کام نہیں. جو کیے ہوں گے اس کا بتائیے. اتنی لیمیٹڈ دنیا کے لیے اتنی عام دنیا کو یا تو آپ اچھا کر دو یا خراب کر دو. یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. ایک دنیا آباد کریں گے تو ہر دنیا آباد ہوگی، اور یہ دنیا برباد ہوئی تو ہر دنیا برباد ہو جائے گی. یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے سب کچھ، لیکن نہیں، آپ کو آپ سے کروائے گا، آپ سے وہ چاہتا ہے. اب جو آگے کی آیت آ رہی ہے یہ پوری تمہید کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا. سب سے بیسٹ اور امپورٹنٹ بیس دیکھیے ہمارے پاس آج کہ لوگوں جب تم دیکھو کہ دشمنان دین ہماری آیتوں میں بیجا غور و خوض کر رہے ہیں، بیجا غور و خوض. آپ 3 سال 4 سال پہلے
کہ انڈیا کے حالات کو آپ دیکھیں، نام کی جب ڈیبیٹ پہ بیٹھنے والی عورتیں سب قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے، ارے باپ رے باپ، ٹینشن کتنا ہو رہا تھا، کیونکہ لفظ قرآن جب آتا ہے سرنگو ہونے کا ایک دم من کرتا ہے، جھکنے کا من کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ پاک نے، میں یہ آیت جب پڑھا نا بڑا ایک دم اطمینان ہوا کہ نہیں، کچھ قرآن کا ایکسپلین کرنے والے ایسے بھی ہوں گے، قرآن میں غور و خوض کرنے والے ایسے بھی ہوں گے کہ غور و خوض کرنے والوں سے اللہ پاک سترک رہنے کے لیے فرمائے گا۔ فرماتا ہے جب تم دیکھو ہماری آیتوں میں بلا وجہ کا غور و خوض کر رہے ہیں، اپنے من کی بات نکال رہے ہیں، اپنی توضیح کر رہے ہیں، اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اپنا چہرہ پھیر لو، خبردار نہیں ماننا ان کی بات۔ اب آپ سوچیں، قرآن ہماری آیتیں، آیتوں سے روگردانی نہیں کرنا، ان کے ایکسپلین سے۔ اور آگے فرمائے حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ اور بات میں مشغول نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی محفل میں، ان کی نشست و برخاست میں، ان کی بیٹھک میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی تمام بیانات، کسی چیز کو نہیں سننا ہے۔ کبھی بھی ہم نے آپ نے سنا ہے، بلکہ یہ تو ضرور سنا، ارے بھائی ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، یہ سب تو ہم نے بہت سنا۔ کیا ہوتا گئے تو اللہ تعالیٰ ہے نا، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا نا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک یہ آیت کریمہ کس کو بولا کہ بروں کی محفل میں نہ بیٹھو، جو قرآن پاک کا سہارا لے کر کے تمہارے ایمان عقیدے پر ڈاکہ ڈالے، خبردار خبردار، ان کی ظاہری رشتے، ظاہری شکل و شباہت کو نہ دیکھنا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرنا۔ آگے فرماتا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں شیطان بھلا دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ابھی آج آپ لوگوں کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ سفر کر رہے ہو، مسجد معلوم ہی نہیں کہ کس کی ہے، کیا ہے ہی نہیں، اب پڑھ لیے، پڑھ لینے کے بعد فون کرتے، حضرت میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، خالی دعا بھی نہیں لیے، پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، ایسا کر، یہ سب جب پورے فون کرتے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا۔ اب دیکھیے، یہ آپ کا نفس نہیں، شیطان نے بھلا کر کے، اور بلکہ تقدس صلاۃ، نماز کا تقدس جو آپ کے دل میں بیٹھا کہ میرے حضور کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز، جماعت کی فضیلت کا جو تصور ہے آپ کے پاس، وہ سب کی بنیاد پر آپ جلدی سے چلے گئے۔ تو دیکھیے گا، یہ کالج، اسکول، آفسز اور دیگر جو معاملات کے جو بہانے کرتے ہیں، وہ سب بہانہ اپنی طرف ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو آپ کے عمل کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا ملے گا، آپ اگر ڈیوٹی، فارمیلٹی، ٹیمپروری یہ سب سوچ میں کریں گے تو فائدہ نہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن میں یہی تو کہا نا، کیا کیا آپ نے؟ ظہر کی نماز پڑھا آپ نے، جمعہ میں بھی پڑھا کہ نہیں؟ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوگا۔ حالات ایسے ہیں، اویلیبلٹی نہیں تھی، صاف بات ہے، عید تک ہم سے چلی گئی، لیکن ہم عمل کے محتاج نہیں ہیں۔ دھیان دیجیے گا، اس عمل کے محتاج ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں اس حالت میں حکم ہی نہیں دیتا۔ کلیئر بات ہے، بیمار ہیں تو آپ کو حکم نہیں دیتا، اگرچہ گھر کے سارے ممبر اچھے ہیں، لیکن آپ بیمار ہیں تو آپ کو حکم نہیں دیتا، سب کو حکم دیتا ہے۔ تو شیطان اگر تمہیں بہکا دے اور بس جلدی جلدی ایک دم، ارے پڑھ لیے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں، حضرت میری آفس میں 2 رکعت پڑھنے تک کا وقت ہے، تو کیا میں ظہر میں 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں؟ اب آپ بتائیے۔ ماشاءاللہ ہمارے ہنس رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ ان کا قصور نہیں ہے، پیغام نہیں پہنچا، علم کے پاس نہیں بیٹھے، علماء کی صحبت نہیں اختیار کرے، اچھوں کی صحبت میں نہیں رہے۔ آج پیروں کا بھی عجیب حال ہے، پیر کے پاس جائیے تو سب سے پہلے تو وہ جنتی کے سرٹیفکیٹ آپ کو دیں گے بس، اور آپ کے پاس جب یہ پیمانہ مل گیا تو اب آپ یہ سوچ لیتے ہیں سب سے اچھی سرٹیفکیٹ مل گئی تو آپ مانگوچ نہیں کچھ بھی، اب انہوں جو مانگ رہے ہیں وہی دینا، بس ہو گیا، ختم۔ ایک دم کلیئر بول رہا ہوں میں، سب سے پہلے جنت کی سرٹیفکیٹ، ارے سب سے پہلے کلمہ سمجھائیے، توحید سکھائیے، رسالت کا کانسیپٹ بتائیے، ولایت بتائیے، خود کو سمجھائیے کہ تمہارا پوزیشن کیا ہے، مصلی کا وقار بتائیے، رابعہ بصریہ کی عظمت بتائیے،
حسن بصری کا تقدس بتائیے، حضرت عمر بن عبد العزیز کی عبادت بتائیے، تو پھر آپ کو نظر آنے کی ضرورت نہیں، نظر آنے کی ضرورت ہے پھر نظر آنے کی ضرورت ہے پھر یہ مخلوق کی یہ رشوت والے پیسے نہیں، خالق کا پاکیزہ کیسے غیب سے کمائی آپ کے پاس آئے گی الحمدللہ۔ آپ کو وہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تکیہ کے نیچے دست غیب کیسے آتا، نہیں، وہ دست غیب نہیں، غیب عالم الغیب والشہادہ آپ کو دے دیتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا، بہت ہی زیادہ مزارات مقدسات کی تقدس پامال ہو رہے ہیں۔ ہم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ صحیح جانشینی عطا فرما، صحیح خدمت گزاری عطا فرما۔ مکہ خدا کا گھر ضرور ہے، مدینہ حرم مصطفیٰ ہے، لیکن رب نے مکہ کو بھی ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا۔ اس جملے پہ غور کریں آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق کو رکھا، وہ تشریف لے گئے تو عمر کو رکھا، وہ گئے عثمان کو رکھا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آج ہی کافی ہے؟ یہ غلط تصور ہے۔ اہلیت ضروری ہے، قابلیت ضروری ہے، اور اللہ کے گھر دیکھیے گا، اور اللہ والوں کے گھر کے تقدس کے لیے بغیر آپ اللہ والے بنے ہوئے، بغیر اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے آپ کیسے خادم بن سکتے ہیں، کیسے خدمت گزار بن سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو توحید کا دامن تھامے بغیر نہ تو خدا کے گھر کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، نہ خدا والے کے گھر کی ذمہ داری دی سکتی ہے، نہ مساجد کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، نہ مقابر کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہے۔ ایک اگر بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے تو ایک سریہ پیدا نہیں ہو رہی ہے، یوسفین بھی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، آج شرف الدین بابا پیدا نہیں ہو رہے ہیں، آپ کہاں؟ 1400 سال تو نہیں گزرے ان حضرات کو، ابھی ماضی قریب کی مطلب کہیں، ماضی بعید بھی نہ کہیں، قریب 100-200 سال کی بات، کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، دھیان رکھیے گا یہ، کیونکہ ایک دم کلیئر بات کہہ رہا ہوں میں، خدا وہی ہے، رسول وہی ہے، قرآن وہی ہے، جنت وہی، دوزخ وہی، تصور آخرت وہی، قبر وہی، کلمہ وہی، ایمان وہی، سب کچھ وہی، تو بدلا کیا ہے؟ ہم بدلے۔ آج ہماری بیٹیاں شوہر سے تو خیر چھوڑیے، مانگتی ہی ہے، باپ کی طرف سے سب سے بہترین گفٹ جو کل تک قرآن ہوتا تھا، موبائل ہو گیا ہے۔ سب سے اچھا شوہر وہی ہے جو سب سے بیسٹ ایک دم اسمارٹ فون دے۔ شوہر اسمارٹ نہ ہو چلے گا، یہ مطلب المیہ ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، المیہ ہے یہ۔ اس کو اگر آپ ایزی لیں گے نا تو پھر آپ کو خود قبر میں تکلیف ہوگی، پھر روح آپ کی سکون سے نہیں رہ پائے گی۔ آج اگر ہم ایک تھاپ مار دیتے ہیں تو یار ہماری بیوی ہماری سپورٹ کرنے کے بجائے ہماری بچے اور ہماری بیوی الگ ہو جاتی، کیوں مارے؟ وہ مار دیتی تو ہم الگ ہو جاتے۔ کل کے دن ایسا ہوتا تھا، آج بھی ہماری بڑی بہن ہے، 56 سال کی ہے، نانی مطلب دادی والی ہو گئی ہے، بڑی بہن، والد صاحب کے سامنے آج بھی چہرہ ایسے ہی کی رہتی ہے، ایسے ابھی بھی والد صاحب ہمارے 95 سال کی عمر کے ہیں، ایسے کی رہتی۔ آج بھی ہماری والدہ، اب سوچ سمجھتے 95 سال والد صاحب کی عمر ہے تو والدہ کتنی ہوں گی؟ تہجد کی نماز کے لیے وضو کا لوٹا آج بھی رکھتی ہیں اپنے ہاتھ میں، کسی کو نہیں دیتی ہیں، وہ اپنے سے صبح کی نماز کے لیے اٹھتی بھی ہیں اور پانی دیتی ہیں۔ کل عقیدہ گھٹ تھا، علم نہیں تھا، آج علم گھٹ ہے، عقیدہ برباد ہو گیا۔ کل ادب تھا، علم نہیں تھا۔ آج بھی آپ اپنے گھروں میں دیکھے ہوں گے، جس گھر میں بھی بوڑھی ہے، فاتحہ وغیرہ کے لیے اتنا اہم اہتمام ہے کہ میں کہہ رہی ہوں تو کرنا ہوگا، یہ جملہ ہوتا۔
ہم لوگ بس شارٹ کٹ میں کبھی کہتے ہیں لائیے نا سب کا ایک بارگی بخش دیتا ہوں، تو نہیں پورا ایک لمبا کاغذ میں لکھ کر کے یہ تمہارے دادا کا نام ہے، یہ تمہارے پردادا کا نام ہے، یہ تمہاری دادی کا نام ہے، یہ تمہاری نانی کا نام، ہر ایک کے نام الگ الگ کرو. دیکھ نہیں، یہاں پر بتانے جا رہا ہوں کہ بزرگوں کی یاد کتنی گھٹ ہے ان کے دلوں میں. آج ہمارے بچوں کو اٹھائیے تو ان کے دادا تک کا نام نہیں ٹھیک سے یاد نہیں ہے. کیا ہے کہ وہ دادا انکل پاپا ایسے سکھائے سو، تمہارے دادا انکل تھے ایسا، بس کوئی ایسی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں دکھایا ہوں. ہم لوگوں کے عبداللہ آپ کبھی بوڑھوں کے حوالے سے آپ سنتے تو یہی ارے ایک تھاپ مار دیتے تھے. میں نے خود اپنی والدہ کے، اللہ پاک ان کے درجات کو جب تک زندہ ہے بلندی اقبال کو بلند فرمائے، میری خاطر میری والدہ نے والد صاحب کی بہت ڈانٹ سنی ہے. اب مار کا بھی لفظ بول سکتا ہوں. کبھی کبھی پڑھنے جاتا تھا نا، سبق نہیں سناتا تھا، استاذ مارتے تھے تو گھر شکایت کرتا تھا کہ تو والد صاحب پھر مارتے تھے مجھ کو. آپ سوچیں آج اگر آپ کا نواسا بیٹا آ جائے تو فوراً کمپلین کریں گے. اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آپ کو تو یاد ہے لیکن قانون اسلام یاد نہیں ہے کہ رسول نے کہا نماز نہ پڑھے بچہ تو 7 سال کا ہو تو حکم دو، 10 سال کا ہو تو پیٹو. یہ اسلام نے بہت پہلے کہا ہے. اس میں کبھی کاروائی نہیں کی آپ نے. اسکول میں ذرا مار دیا استاذ نے تو کمپلین کر دیا آپ نے، گالی گلوچ کر دیا آپ نے، کیا نہیں کر دیا آپ نے. تو وہ بچہ شرارتی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. کاش سکھاتے کہ نہیں باپ سے زیادہ مرتبہ استاذ کا ہے. یہ کل ہوتا تھا ایسا. میرے ایک استاذ ہے 50 ڈنٹے مارتے تھے. کبھی کبھی اتنا مارتے تھے کہ پیٹھ پہ اثر پڑ جاتا تھا کھجور کے درخت سے حفظ قرآن میں، کہ صرف اس لیے کبھی کبھی درمیان میں نعت شریف پڑھنا شروع کر دیتا تھا میں. اور والد صاحب کے پاس اگر شکایت کرو تو پلس اور مارتے تھے اور کہتے تھے جا کر کے کہ آپ نے کم مارا تھا، میں نے اور زیادہ. تو آج سچویشن لوگوں نے بدل دیا ہے اور یہودیت کامیاب ہو گئی، مغربیت کامیاب ہو گئی. میں ایک بات کھل کر کے کہتا ہوں، اگر تھوڑا سا بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ مفتی صاحب کی جیب میں مورتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی پھر درس میں شریک نہیں ہوں گے آپ. یا اگر میں آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ مجھے مورتی گفٹ کریں یا میں آپ کو مورتی گفٹ کروں تو ہو گیا. فتوے سٹا سٹ بغیر مفتی کے پاس جائے ہوئے آپ کو لگا دیں گے، صحیح ہے. لیکن جب آپ ہاتھ میں مورتی لینا گوارا نہیں کر رہے ہیں تو گھر کے اندر ٹی وی میں مورتیوں کے آزو بازو شادی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیریلوں میں، فلموں میں کیا درگاہ دکھایا جاتا ہے؟ کیا مساجد دکھائے جاتے ہیں؟ ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق جو شادیاں ہو رہی ہیں، آج آذان 5 وقت میں 1 وقت بھی آپ لوگوں کے کان میں سنائی دیتی ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن مورتیوں کے حوالے سے تمام تر چیزیں دکھ رہی ہیں. آپ نہیں بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دکھ جاتا. آج فیملی ممبر میں ہم دو ہمارے دو تو ہیں، لیکن ہم دو ہمارے دو کے ساتھ ساتھ 2 3 4 موبائل. بچوں سے زیادہ موبائل کی تعداد نظر آ رہی ہے. کیسے ہم کچھ نہیں بدلا ہے بھائی، آپ بدلے ہو. اور رب نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں کہہ دیا تھا بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کو نہ بدل دے. خود کو نہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے لیے بدلے، خود ہی کے لیے نہ بدلے. خود کو خدا کے لیے بدلے، ورنہ خود کو بدل تو دیا آپ نے لیکن اپنے لیے بدلا. آج شادی کے جوڑے کے حوالے سے کتنی تکلیف کی بات ہے. صرف اس لیے ہماری بہن نماز نہیں پڑھتی کہ اس کے میک اپ خراب ہو جائیں گے اور شوہر ناپسند کرے گا. اور دوسرے دن اگر 11ویں ہو تو پھر غوث پاک کی 11ویں کرو گے آپ. ایسے ہی غوث پیدا ہو گئے. پوچھ غوث پاک کے والد سے، جب آپ اپنے روم میں گئے تو لوٹ کر کیوں چلے آئے اور سسر سے کیوں کہا آپ نے کہ یہ وہ بیوی بدل گئی ہے؟
وہ تو حسینہ ہے، جمیلہ ہے. آپ غور کر رہے ہیں اس بات کو؟ واہ، بڑا اچھا، بڑی اچھی 11ویں ہوگی آپ کی. اس لیے آپ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں کہ استری خراب ہو جائے گا. وار نوشا، بڑا اچھا میک اپ ہے، لیکن کبھی سوچے زبردستی ہزاروں من مٹی کے تلے رہنا پڑے گا. وہ کون سا کاسٹمکس ہے، وہ کون سا پیسٹ ہے، یا وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے چہرے کو سکون دے گی؟ نہیں دے گی. تصور غوث اعظم یا تصور والد غوث اعظم کو دیکھ، بیوی کالی بھی ہوگی نا تو الحمدللہ بڑی خوبصورت نظر آئے گی، لنگڑی للی بھی ہوگی نا تو جمیلہ حسینہ نظر آئے گی. ہمیں آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ لاک ڈاؤن کے بعد جو زندگی دی ہے، اپنی آل اولاد کو ٹائم دیں آپ، اور اپنے بزرگوں کا واقعہ سنائیں آپ، اپنے دادا پردادا کی ہسٹری آپ سنائیں. یہ فاتح اور نظر نیاز کے لیے صرف ان کو نہ رکھیں. آدم علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ ہے. آدمی اگر ہیں تو آپ کم سے کم 3 4 5 10 پیڑھی تک تو آپ ان کو سکھائیں. حضور کے شجرے کو بتائیں، غوث پاک کے شجرے کو بتائیں، حسن حسین کے شجرے کو بتائیں. ورنہ علی اصغر بہت چھوٹے ہی تھے، بیمار زین العابدین، آپ سمجھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو. زینب، سکینہ، یہ سب اسلامی شہپارے ہیں. تقدسات کی دنیا میں ان حضرات نے اگر آپ سب کے ساتھ آپ کے اولاد کو کھڑا کر کے کہا کہ تم بھی وہاں رہو اور ہم بھی یہاں رہتے ہیں، اللہ پاک سے پھر ایک سوال کرے گا، کس نے حق ادا کیا توحید و رسالت کا؟ آپ سوچئے ذرا. زینب و سکینہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ بھی یہی کہیں گے، آپ کے اولاد بھی یہی کہیں گے کلمہ. لیکن اللہ پاک کہے گا ارے تو زبان سے پڑھنے والا، زبان کبھی بہکی نہ اس کا دل کبھی بہکا، نہ اس کی آنکھ کبھی بہکی. کلمہ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، بدلا تو بدلا، کوئی نہیں بدلا. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ افتخار یہی ہے کہ ہم ہزاروں کو نہیں پوجتے ہیں، ہم ہزار ہو کر ایک کو پوجتے ہیں، وہ ایک ہو کر ہزاروں کو پوجتے ہیں. اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگیں اور کس سے مانگیں، اور ہم ایک ہی کو پوچھتے ہیں. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سب کچھ اسی سے مانگیں گے، کیونکہ یہ رزاق بھی ہے، وہاب بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ایک ہی ہے. ہم کو ٹینشن نہیں ہوتا کہ کس سے مانگیں، کیا مانگیں. یہ اعزاز ہے. ہمیں متحد ہونے کی بات نہ کی جائے. ہم تو وحدت کے جام پینے والی ہی جماعت ہیں، ہم تو ایک ہی لڑی میں رہنے والی ہی جماعت ہے. ہمارے نام بدل سکتے ہیں، ہمارا کام نہیں بدل سکتا. رب فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کی صحبت اختیار نہ کرنا، کبھی بروں کی صحبت اختیار نہ کرو. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور اللہ پاک آپ سے ہم سے کیا سب سے زیادہ جاننے والا ہے. آپ کہیں گے نہیں مجھے کمانڈ ہے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو گیا کھڑے ہو کے کھا لیے تو کیا ہوتا، اللہ معاف کرنے والے نہیں. اللہ پاک نے جب فرمایا تو آپ آل ان آل قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. رب نے کہا ہے آپ کو رافضیت سے بچنا ہوگا، خارجیت سے بچنا ہوگا، ناسبیت سے بچنا ہوگا، بدعقیدگی سے بچنا ہوگا. غرضے کہ آپ صرف شکل و شباہت نہ دیکھیے کہ وہ بڑے اچھا پہنے ہوئے ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں. نہیں، آپ اگر دیکھیں کہ ذرا بھی توحید، رسالت، ولایت، ان سب کے کانسیپٹ کے خلاف کسی بھی طرح سے اگر بات آ رہی ہے، آپ بالکل ایسے ہی دور ہو جائیے جیسے آٹے سے آپ کیا نکال کر پھینکتے ہیں، بال پھینکتے ہیں، دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دیتے ہیں. ایسے ہی کیوں؟ اپنے لیے نہیں، خدا کے لیے آپ کر رہے ہیں. خدا نے یہی کہا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ظالموں کے ساتھ اپنی نشست یاد آ جانے کے بعد نہ کرنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.